الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعوں کے موقع پر ہم نے یہ عرض کیا تھا قرآن مجید فرقان حمید، اس کی اہمیت، اس کے بعد حدیث کی اہمیت، قول رسول کی اہمیت، اور آخر میں جو ہم نے جمعے کے موقع پر کچھ گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کو حکم دے دیں تو وہ تمام اپنی ضرورتوں سے صرف نظر کر کے حضور کی خدمت میں آئے اور جو حضور ارشاد فرمائیں اس کی تکمیل کرے،
چاہے وہ حالت نماز ہی میں کیوں نہ. اور گزشتہ جمعے نائب مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جمعے کی اہمیت اور خطبے کی اہمیت کا تذکرہ آپ سے کیا. آپ کے علم میں ہے کہ جن دنوں ہم اور آپ گزر رہے پاکستان اور ہندوستان میں زلزلے کا سلسلہ شروع، جس سے بے شمار آبادیاں سطح ہستی سے مٹ گئیں. کبھی آپ نے اور ہم نے غور کیا کہ یہ ایسے عذاب دنیا پر کیوں مسلط کیے جاتے ہیں؟ اس کا تذکرہ ہمیں آج جمعے کرنا ہے. اور آپ یقین جانیے، ایک تو یہ قدرت کا یا قدرت کی جانب سے ایک تنبیہ ہے کہ تمہاری عقلیں اپنی طرف ہیں اور اپنے طور پر کچھ اور سوچتی ہیں، مگر قدرت کی قوتیں کچھ ایسی مخفی ہیں کہ وہ اگر چاہیں تو منٹوں اور سیکنڈوں میں پورا زمین اور اس پہ رہنے والے زیر و زبر ہو جائیں. اور ایک ایسی خفیہ طاقت ہے کہ وہ موجود ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے. ہم گفتگو کا آغاز یوں کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید خصوصاً سورہ آراف، اس کو پورا کبھی وقت ملے تو پڑھ لیجیے. مختلف امتوں پر جو عذاب نازل ہوتے رہے، کچھ ان کے قصے اجمالاً اس میں موجود ہیں، اور تفصیل اگر دیکھنی ہو تو معتبر تفاسیر میں ان کی تفصیلات بھی موجود ہیں. جیسا کہ ہم آگے کچھ عرض کریں گے وقت کی مناسبت سے، کسی قوم پر تو صرف اس لیے عذاب آیا وہ کم تولتی تھی، اور ہر قوم پر عذاب اس لیے آیا کہ اس نے اپنے زمانے میں جو نبی رب کریم نے بھیجا اس کی بات انہوں نے نہیں مانی. اور بنی اسرائیل کے موقع پر تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعونیوں نے ایک عذاب آتا، پھر وہ اس سے توبہ کرتے، رجوع کرتے، جب عذاب ٹل جاتا پھر دلیر ہو جاتے. دوسرا عذاب پھر ان پر آتا، پھر وہ آن کر معذرت کرتے، جب وہ ٹل جاتا پھر نافرمانیاں کرتے. پڑے درتے جب ایسا کرتے رہے تو بالآخر قدرت انہیں ڈھیل دیتی رہی، اور جب وہ نہیں مانے تو بم فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو دریا میں غرق کر دیا. جو مان گئیں قومیں، جنہوں نے توبہ کر لی، وہ اپنے نبی کے ساتھ بچ گئے. کسی پر عذاب لواقت کی لعنت جب قوم میں آئی، ان پر عذاب آیا. ایک مرتبہ حضرت صالح علیہ السلام کا بڑا مختصر واقعہ تھا. ایک اونٹنی قدرت سے پیدا ہوئی جس کا ہم تذکرہ کریں گے. اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا، اس قوم پر عذاب آ گیا. ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر جب عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالی ایسی چیزیں جو بظاہر رحمت ہیں، اگر اس کی قدرت چاہے تو اسی رحمت کو زحمت میں تبدیل کر دیتا. ان پر ہوا کا عذاب آیا اور اس نے پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا. میں یوں سمجھ لیں کہ ابتداً آپ کے ذہن میں پہلے یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں پر ایک ایک گناہ کی وجہ سے عذاب آیا. اور اس وقت اگر آپ پورے پاکستان کو چھوڑ دیجیے، خالی کراچی کا سروے کریں تو کراچی ہی میں ایسے لوگ موجود ہیں، پورے پاکستان اور دنیا کا ہم تذکرہ ہی نہیں کریں، صرف کراچی، کہ جن وجہ سے ان اقوام پر عذاب آئے
وہ ساری برائیاں ہماری اس قوم میں موجود ہیں جو صرف کراچی کی رہنے والی ہے۔ اب مجھے بتائیے قدرت کی جانب سے کتنی ڈھیل، قدرت کی جانب سے کس قدر عفو اور درگزر کا معاملہ ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم عقل کے ناخن عزیزان گرامی نہیں لیتے۔ اب دیکھیے جب قوموں پر عذاب مسلط کیے گئے جن گناہوں کی وجہ سے آج ہم اور آپ جو ان عذاب سے بچے ہوئے ہیں، اس میں الا ماشاءاللہ بعض عذاب تو ایسے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے وقت میں ایسی دعا کر دی وجہ سے ہم سب بچ گئے۔ بعض قومیں ایسی تھیں کہ جب وہ گناہ کرتے تو مجھے بتائیے آپ نے کوئی گناہ خفیہ کیا اور اس خفیہ گناہ کو کوئی آدمی جھانک کر اگر دیکھ لے تو اس شخص کے سامنے آپ کی عزت اور ناموس کا ملیا میٹ ہو جائے۔ تو ایک زمانے میں جب لوگ گناہ کرتے تو قدرت کی قلم سے ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ اس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا۔ اب مجھے بتائیے اس شخص کی رسوائی کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ جب کسی نے کوئی گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا۔ بعض اقوام ایسی ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں قوم بندر بن گئی اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بندر میں تبدیل کر دیا۔ مجھے بتائیے وہ عذاب ہیں کہ محض قصے یا کہانیاں نہیں بلکہ اس کی اصل قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ ساری برائیاں ہم نے جمع ہیں تو ہم پر اس قسم کے عذاب کیوں نہیں آ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عذابوں کے ٹلنے کی دعا فرما دی کہ میری امت کی شکلیں نہ بدلی جائیں، میری امت کے معاملات جو ہیں اس سے درگزر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر یہ کرم فرمایا کہ بے شمار وہ عذاب جو امم سابقہ پر نازل ہوتے ان سے ہم نبی کریم علیہ السلام کی رحمت کے صدقے میں بچ گئے۔ عزیزان محترم اب آئیے ایک مختصر نقشہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ قوم نافرمان ہو گئی تو ان پر کیسے عذاب نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں آدم ثانی کہلاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ قوم کو تبلیغ کرتے رہے مگر قوم تھی کہ مان کے نہیں دے، یہاں تک کہ آپ اگر تصریحات پڑھیں تو آپ کا تبلیغ کا دورانیہ، صرف تبلیغ کا دورانیہ 950 برس، 950 برس تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ ایمان لانے والوں کی تعداد انگلیوں پہ گننے کے لائق، 80 90 زیادہ سے زیادہ 100۔ اللہ کے نبی کو جلال آ گیا، جب سمجھایا قوم کو نہیں مانی تو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا۔ پھر جب اللہ کے نبی کو جلال آیا تو ربی کریم کی بارگاہ میں اس کا نبی یوں ملتجی ہوا، وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ اے اللہ تبارک و تعالی ایک کافر کو بھی زمین پر زندہ مت چھوڑ، إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی ناز برداریاں، کہا میرے مولا میں نے جو ان کے خلاف دعا کر دی اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا تو دیکھ یہ تیری عبادت نہیں کریں اور ولا یلدو نہ جنیں گے، یہ ولا یلدو الا فاجرا کفارا، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر ہوگی۔ حالانکہ وہ اولاد میں سے بعض موجود تھے، بعض اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، بعض اپنے باپوں کے پشت میں تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو ایسا علم کہ اس نے باپوں کی پشتوں کا حال بتا دیا، ماں کی پیٹوں کا حال بتا دیا کہ آئندہ جب ان کی نسلیں پیدا ہوں گی تو وہ بھی تیری عبادت نہیں کریں گے بلکہ فاجر ہوں گے، کافر۔ بس اللہ کی نبی کی دعا کا پھر معاملہ یہ ہوا کہ رب کریم نے زمین کے راستے کھول دی اور اتنا پانی آیا کہ اپنے متعلقین کو انہوں نے کشتی میں بٹھایا، جو اس کشتی میں رہ گئے بس وہی بچ گئے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایک جانوروں کا جوڑا بھی آپ نے کشتی میں رکھ لیا تاکہ ان کی نسل کا انقطاع نہ ہو جائے، اور اس کے علاوہ جتنے دنیا میں تھے سب کے سب جناب بلیا میٹ ہو گئے، یہاں تک کہ خود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ان کا نافرمان تھا وہ کہنے لگا اگر طوفان آ گیا تو میرا کیا بگاڑے گا، میں تو پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گیا مگر وہ پانی
پہاڑوں کی چوٹیوں سے باتیں کر رہا تھا، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اب دیکھیے پانی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر، اگر یہ نعمت زحمت میں تبدیل ہو جائے تو پوری کی پوری قوم کو ملیا میٹ کر دے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے یہ پوری کی پوری قوم جو ہے عزیزان کرام یہ تباہ اور برباد ہو گئی۔ معروف قرآن مجید فرقان حمید کے قصوں میں یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ بنی اسرائیل تو آپ پر ایمان لائے، لیکن فرعونی جو تھے وہ اسلام نہیں لاتے، اور کیا کیا اس نے کیا کہ پورے بنی اسرائیل کی یہاں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ دیکھیے صاحب، جب وہ قتل ہونے لگے، اب کیا ہوا، بنی اسرائیل کی نسل کشی جب ہوئی تو فرعون کے مشیروں نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی توجہ اس طرف ہے، کس طرف؟ کہنے لگے اگر یہ بنی اسرائیلی ختم ہو جائیں اور ہم ہی شرفا بقول ان کے بڑے بڑے عزت دار لوگ اگر زندہ رہے تو یہ ہمارے جو گھٹیا کام ہے یہ کون کرے گا؟ ہر جگہ کوئی گھٹیا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا نہیں، یہ گھٹیا کام کون کرے؟ یہ تو ایک وقت آئے کہ جب پوری بنی اسرائیل ختم ہو گئے تو یہ گھٹیا کام بھی تمہاری قوم کے لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے کہا بات تو بہت درست ہے، اب کیا کیا جائے؟ ان کا آپ یہ حکمت عملی اپنائیں کہ 1 سال کے بچوں کو چھوڑ دیں اور 1 سال والوں کو قتل کر لیں۔ اس طریقے سے برتھ کنٹرول پر بھی عمل ہو جائے گا، اور جو نچلی خدمتیں ہیں ان کے لیے ہمیں مین پاور افرادی قوت بھی ہمارے پاس موجود ہوگی۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ جو سال بچوں کے قتل کا نہ تھا اس میں حضرت ہارون پیدا ہوا، اور جو سال بچوں کے قتل کا تھا اس میں حضرت موسیٰ پیدا ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصے بہت طویل ہیں، ان کو گویا سلامتی عطا فرمائی، اور وہ کسی طریقے سے فرعون قتل تو کیا کر سکا بلکہ خود فرعون کے مکان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے۔ ایک لمبا قصہ۔ چلیے صاحب، اب جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کرنے کے بعد اب جناب لوگوں پر جب دعوت دی اسلام کی، لوگ ان کی دعوت سے انحراف کرتے رہے۔ ایک مرتبہ سیلاب آیا یعنی اس قوم پر۔ اچھا، قدرت کا کمال دیکھیے کہ جو ایمان والے تھے وہ اس سے بالکل محفوظ رہتے، اور جو نافرمان تھے ان سب پر عذاب آتا۔ جب عذاب آیا تو سیلاب ان کے یہاں تک پہنچ گیا، گردن تک، جو بیٹھا وہ ڈوب گیا۔ اسی حالت میں وہ آئے کہ آپ اس عذاب کو ٹال دیجئے اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں۔ اللہ کے نبی کو رحم آ گیا، انہوں نے دعا کی، وہ عذاب ان پر ٹل گیا۔ جب اطمینان ہو گیا، کھیتیں ہری بھری ہو گئی، فصل اچھی ہو گئی، پھر انکار کر دی، اپنے وعدے سے انحراف ہو گئے۔ اب ان پر جو پے در پہ عذاب مسلط کیے گئے، اللہ اکبر، غور کیجئے کہ اس عذاب کا 1000واں حصہ بھی ہم پر آ جائے تو کیا حال ہوگا۔ ایک مرتبہ جب ان نافرمانی کی تو ان پر گھن کا عذاب آیا۔ مثلا جیسے ہم اناج اور غلے میں چھوٹا سا ایک کیڑا لگ جاتا، گھن پورے گیہوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، پورے کے پورے غلے کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ عذاب جب ان پر آیا تو اس نے کیا کیا کہ درختوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا، یہاں تک کہ پورے اناج کو کھوکھلا کر دیا، اور یہ گھن ان کے بدن پہ لگ گیا۔ اس نے کھال میں سوراخ کر دیے، چہرے پر جب اس کا اثر ہوتا تو ایسا ہو گیا جیسے چیچک کے داغ ہوتے۔ اب جب یہ عذاب ان پر سخت اذیت ناک آیا، یہ پھر دوڑتے ہوئے آئے، کہنے صاحب آپ ایسا کریں، ہمیں معاف کر دیجئے، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ دعا فرمائیں کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ اللہ کے نبی کو رحم آ گیا، انہوں نے پھر دعا کی، وہ عذاب ٹل گیا۔ لیکن اب کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد بغاوت۔ لیجئے صاحب، اب ان پر ایک عذاب کیسا آیا، اللہ اکبر، عذاب کی کیفیت، جب وہ کھانے کا برتن کا ڈھکن اٹھائیں تو مینڈک، مٹکے کا ڈھکن اٹھائیں پانی پینے تو مینڈک، جناب منہ کھول کر نوالا ڈالنے کی کوشش کریں تو منہ میں مینڈک، اتنے مینڈک کے سب پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ کھانے میں مینڈک، پینے میں مینڈک، ایک عذاب ان پر عزیزان گرامی آ گیا۔ پانی پینے کے لیے انہوں نے کیا کیا، تفسیر ساوی میں صاحب ساوی نے یہ تک لکھ دیا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے درختوں کی جڑیں اکھاڑ کر اس کو چوستے تاکہ انہیں تھوڑا بہت پانی میسر آ جائے، جڑوں کو نکال کر چوسنے لگ گئے۔
اس قدر جناب ان پر عذاب آیا، پھر آ گئے حضور ہم پر کرم کر دیجیے اب ہم ایمان لے آئیں، لیکن پھر وہی جب عذاب ٹلا پھر اس کے بعد اسی طریقے سے بغاوت کی۔ اب ان پر عذاب آیا خون کا، کہ جناب کھانے کا ڈھکن اٹھائیں تو اس میں خون، مٹکے کا ڈھکن اٹھائیں تو اس میں خون، ہر جگہ خون ہی خون، ایک ایسا کہ جیسا کہ گویا خون کی بارش ہو رہی ہو۔ غرض یہ کہ اس قسم کے عذاب جب ان پر مسلط ہوئے، ہر دفعے وہ اللہ کے نبی سے رجوع کرتے اور ان کی معافی اور تلافی ہو جاتی، پھر اس کے بعد جناب وہ پھر برگشتہ ہو جاتا۔ ایک عذاب ان پر بڑا عجیب و غریب آیا، پورا طور کئی میل مربع، جب وہ نہیں مانے تو جبریل امین نے آن کر کے پورے طور کو اٹھا کر قوم پر مسلط کر دیا۔ اب بتاؤ اب مانتے ہو یا نہیں مانتے، یا اس طور کو سب کا سب تم پر گرا کر کے تمہیں چکنا چور کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، اس عذاب جب ان پر مسلط ہوا تو سارے کانپنے لگ گئے، سب پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد پھر وعدہ کیا کہ نہیں چلیے اب ہم آپ پر ایمان لانے میں کوئی تاخیر نہیں کریں، آپ یہ پہاڑ جو ہم پر مسلط ہو گیا اس کو آپ کسی طریقے سے ہمارے سے ٹال دیجئے۔ اللہ کے نبی کو پھر رحم آ گیا، انہوں نے دعا کی تو طور جو ان پر مسلط ہو گیا تھا اب جناب وہ عذاب بھی ان پر ٹل گیا، لیکن سارے عذابوں سے وہ تمسخر ٹھٹھا کرتے رہے اور ہر وقت وہ اپنے رجوع کرنے کا وعدہ کرتے رہے، مگر جب عذاب ٹل جائے، موسم جو اپنے اعتدال پر آ جائے، پھر اس کے بعد آن کر کے وہ انکار کر دیا کرتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سب کو غرق کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ اپنے لوگوں کو لے کر دریا سے نکل جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ ان کے پاس جو آتا تھا اگر وہ پتھر پر مارتے چشمے جاری ہو جاتے، دریا پر مارتے تو دریا ان کو راستہ دے دیا کرتا، کنویں میں اسے لٹکاتے تو وہ ڈول کا کام کیا کرتا، اندھیرے میں دکھاتے تو وہ ٹارچ کا کام کیا کرتا۔ غرض یہ کہ بے شمار حکمتیں اس آسے میں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور دریا پر آسا مارا، وہ دریا نے راستہ دے دیا۔ اب اپنی قوم کو جب لے جانے لگے اس کی خبر فرعون کو لگ گئی، وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے جب آیا، اس نے سوچا کہ دریا خشک ہے، چلو ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں اور موسیٰ اور اس کی قوم کا تعاقب کریں۔ موسیٰ علیہ السلام تو عبور کر گئے دریا، یہ قوم جب بیچ میں آئی کہاں کی خشکی، چاروں طرف سے پانی آ لیا اور پوری کی پوری قوم اس جناب دریا میں غرق ہو گئی۔ آخری انجام عزیزان گرامی اس قوم کا یہ ہوا، اور اسی طریقے سے مختلف اقوام پر جب عذاب نازل ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کا معاملہ لیجیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جہاں اعلان نبوت فرمایا اس قوم میں بڑی فراخی تھی، بہت فراخی، بہترین قسم کے پھل، بہترین قسم کی سبزیاں، بہترین قسم کا غلہ، یعنی وہ پورا کا پورا خطہ اتنا زرعی طور پر سربا ہو گیا، ایسی فراوانی وہاں ہو گئی کہ لوگ کیا کرتے، دور و دراز سے آن کر کے زبردستی آپ کے مہمان بن جاتے، چلو ایک آدھ ہفتہ عیش کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے اور چلے جائیں، اور پلے سے کچھ خرچ بھی نہیں ہوگا، مہمان بنتے جاتے۔ اب کیا ہوا، جسے دیکھو اس کے یہاں مہمان آ رہا، جسے دیکھو اس کے یہاں مہمان آ رہا۔ مہمان نوازی یہ بہت بڑی بات ہمارے یہاں دین میں بھی، کہ مہمان کو اگر کھانا کھلایا جائے تو مہمان بے شمار برکتیں لے کر کے آتا، بلکہ ہم نے حدیثوں میں پڑھا کہ کوئی آدمی ادھر ادھر سے آ جائے حضور کی خدمت میں اور وہ بھوکا، اب اعلان فرماتے اے جماعت صحابہ کون ہے جو اس کے پیٹ بھرنے کا سبب بنے؟ صحابہ میں اس وقت روزی روزگار کا مسئلہ ایسا نہیں جیسا آج، بڑا قلیل ان کے پاس معاملہ ہوتا جس پر گزر اوقات کرتے، وہ ایسے مہمان کو اپنے پاس لے جاتے۔ ایسے واقعات موجود ہیں جس کا ابھی عنوان نہیں، کہ بیوی بچے میاں سب بھوکے رہتے اور پیار مصطفیٰ کے مہمان کو کھلا دیا کرتے، جانتے تھے کہ مہمان اگر کسی گھر کا بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ تو غرض یہ کہ چاروں طرف سے مہمان آنے لگ گئے، اب کیا کیا جائے؟ مہمان نوازی کرتے کرتے یہ شہر جو تھا یہ بڑا پریشان ہو گیا، تو ان کا جو بہت بڑا تھا اس کے پاس شیطان آیا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا معاملہ،
استغفر اللہ، اس شیطان نے آن کر کے ان کو کیا باور کرا دیا؟ میں بند لفظوں میں کہوں گا کیونکہ ان کی کیسٹیں بھی تیار ہوتی ہیں اور گھر میں ماں بہنیں بھی سنتی ہیں. شیطان نے آن کر ان کو یہ باور کرا دیا کہ تم ایسا کرو کہ جب کوئی تمہارے یہاں مہمان آئے تو تم اس کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرو. یہ ان کے ذہن میں یہ بات اس نے ڈال دی. اچھا، یہ بات جب ڈال دی تو ڈالنے کے بعد اس کا اجرا کرنے، اس کی ابتدا کرنے خود ایک بہت ہی حسین اور جمیل لڑکے کی صورت میں آ گیا. یعنی پہلے اس سے ابتدا ہوئی، اب اس کے بعد یہ غلاظت اور یہ فعل اور یہ معاملہ بتدریج پوری قوم میں ایسا رس گیا اور ایسا جناب یہ راسخ ہو گیا کہ یوں کہیے کہ لوگوں نے اپنی حاجتوں میں اپنی عورتوں سے سبکدوشی حاصل کر کر اپنی حرص اور حویص لڑکوں سے بجھانے لگ گئے، مردوں سے بجھانے لگ گئے. اور یہ سلسلہ اتنا طویل ہوا کہ اللہ کا نبی انہیں سمجھاتا رہا کہ دیکھو مان جاؤ، ایسا کام مت کرو، اللہ کا غضب مول مت لو. مگر وہ قوم نہیں مانی. اب آئیے اس قوم کا انجام. اللہ کا نبی ناراض ہو گیا کہ قوم مان کر نہیں دے رہی. چند ان کے ماننے والے موجود ہیں. اب دیکھیے ان کا امتحان یہ ہوا کہ جب ان پر عذاب الہی آیا تو قرآن مجید فرقان حمید میں اجمالاً یہ قصہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے فرشتوں کی جماعت کو لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے. امتحان تو ایسا ہی ہوتا. حضرت جبریل جب آئے، فرشتوں کی وہ جماعت جو عذاب لانے والی بستی پر جسے قدرت کی طرف سے معین کر دیا گیا، یہ سب کے سب فرشتے اتنے حسین اور جمیل لڑکوں کی صورت میں تھے کہ قوم کی طبیعت خراب ہو گئی انہیں دیکھ کر. کا اتنے حسین اتنے جمیل لڑکے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان ٹھہرے. قوم نے کیا کیا؟ لوط علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ یہ حسین اور جمیل نوخیز لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم اسے اپنی حرص اور حوث کا نشانہ بنائیں. اللہ کے نبی منع کرتے رہے کہ نہیں. انہوں نے کیا کیا کہ ساری قوم میں یہ مرض چونکہ رچ اور بس گیا، انہوں نے آن کر لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا. محاصرہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ آپ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کیجیے. انہوں نے منع کر دیا تو یہ سب کے سب دیوار پھاند کر کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں کود گئے. اللہ کے نبی کو جو پریشان ہوتا ہوا دیکھا تو جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی آپ مت گھبرائیے، ہم کوئی عام انسان یا یہ انسانی لڑکے نہیں ہیں، یہ تو عذاب الہی کے لیے ایک لشکر ہے. آپ مت گھبرائیے، نہایت طمانینت کے ساتھ دیکھیے کہ کیا ہوتا. اللہ اکبر. اس کے بعد فرما آپ اپنی قوم اپنے اہل ایمان کو لے کر شہر سے نکل جائیے. حضرت لوط علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر شہر سے جب نکلے تو جبریل امین نے کیا کیا؟ کہا جاتا ہے تفسیر ساوی میں یہ ہے کہ یہ 5 بستیاں تھیں بہت بڑی بڑی. پوری 5 بستیوں یہ بیماری جو تھی عزیزان گرامی، یہ بیماری ان میں رچ اور بس گئی. جبریل امین نے ان 5 بستیوں کو اپنے پروں سے اس طریقے سے اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد آسمان کی بلندی تک لے گئے ان ساری بستیوں، اور لے جانے کے بعد نیچے آن کر بالکل انہیں اوندھا دیا. یا اس طریقے سے اوندھایا کہ اوندھانے کے بعد ان پر کنکر کی بارش اتنی تیز ہوئی کہ اللہ اکبر. صاحب تفسیر ساوی کہتے ہیں کہ پوری قوم میں سے کوئی ایک بچہ بھی نہیں بچا، ایک فرد بھی نہیں بچا، ایک عورت بھی نہیں بچی. اور اس طریقے سے رب کریم نے پوری بستی کو الٹ دیا. یہ کیا تھا؟ ایک بیماری اس میں تھی لواقت، کہ وہ اپنی حرص اور حویص جو ہے وہ نوخیز لڑکوں سے بجھایا کرتے. عورتوں کو انہوں نے ترک کر دیا اور ان پر عزیزان گرامی یہ عذاب مسلط ہو گیا. اب آئیے جناب قوم عاد نے کیا کیا؟ قوم عاد نے جب نافرمانی کی تو قوم عاد کے ساتھ پھر معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا عذاب مسلط کیا؟ ایک ہوا بھیجی. وہ ہوا اتنی تیز چلی، اتنی تیز کہ جب وہ آنے لگا بادل لوگ خوش ہو گئے کہ واہ واہ یہ ابر رحمت آ رہا ہے، خوب برسائے گا، کھیتیاں بڑی اچھی ہو جائیں گی، پھل بڑے شاندار اگیں. مگر جب وہ قریب بادل آیا اور ایسی ہوا ان پر مسلط ہوئی کہ آپ حیران ہوں گے، ہاتھی گھوڑے اور اونٹ
ایسے ہوا میں لہراتے ہوئے اڑتے اور پہاڑ پر ٹکرا کر چکنا چور ہو جاتے، پہاڑ پر ٹکرا کر چکنا چور ہو جاتے۔ تو کسی قوم پر کم تولنے پر عذاب آیا، کسی قوم پر لواطت کی وجہ سے عذاب آیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب صرف کس لیے آیا کہ جیسے نبیوں سے معجزے لوگ طلب کرتے ہیں کہ آپ یہ کمال دکھائیے، حضرت صالح علیہ السلام کے سر ہو گئے، کہنے لگے آج ہم آپ سے ایک کمال دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اللہ کے نبی۔ انہوں نے کہا کیا کمال ہو؟ کہنے لگے یہ جو پہاڑ، تو پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر کے بتائیے، جو یعنی کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو، پہاڑ میں سے پیدا ہو۔ صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک، میں تمہیں پتھر میں سے اور اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر کے بتاتا ہوں۔ جب آپ اونٹنی پیدا کرنے لگے، اشارہ کرنے لگے پہاڑ کی جانب، ایک اور مطالبہ سنیے کیا ہوا، یعنی قوم کیسے ستاتی تھی اپنے نبی، کہنے کہ سنیے یہ اونٹنی تو آپ پیدا کریں مگر سنیے اونٹنی حاملہ ہونا چاہیے۔ یہ لیجیے صاحب، گیابن ہو اونٹنی، خالی پیٹ والی نہیں، یہ تو کوئی کمال نہیں ہوا۔ اونٹنی پہاڑ پتھر سے پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد جناب وہ حاملہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی جانب اشارہ کیا اور جناب ایک اونٹنی حاملہ پیدا کر دی، وہ آ گئی۔ اس نے آنے کے بعد بچہ دیا، اور بچہ دینے کے بعد کیا ہوا کہ چشموں سے ایسے پانی نتھر کر ایک تالاب میں آتا تھا۔ اس تالاب میں جب پانی جمع ہوا تو اللہ کے نبی نے صرف ان سے یہ کہا کہ دیکھو ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، اس دن تم مت پینا۔ یہ ایک معجزانہ طور پر پیدا ہوئی، یہ سارا پانی وہ پی، اور دوسرے دن پانی تم پینا، یہ طے ہو گیا معاہدہ۔ لیکن ان سے صبر نہیں ہوا کہ اونٹنی تو پانی پیے، جانور تو پانی پیے، اور ہم پانی جیسی نعمت سے ایک دن کے محروم ہو جائیں۔ انہوں نے پانی پینا بھی شروع کر دیا، اونٹنی کو بھی قتل کر دیا، اونٹنی کے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اب عام طور پر ہم دیکھیں کہ بھئی کسی اونٹ کو قتل کر دینا، کسی اونٹنی کے بچے کو قتل کر دینا بظاہر یہ اتنا بڑا گناہ نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر بھی عذاب مسلط کر دیا اور پوری قوم صفحے ہستی سے مٹ گئی۔ عزیزان گرامی، آج بھی اگر آپ اردن کی سرزمین پر جائیں تو وہ وادیاں آج بھی عزیزان گرامی موجود ہیں۔ ایک غزوے پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غالباً وہ غزوہ تبوک تھا، اس سے جب گزرے تو ایک ایسے ریتیلے میدان پر گزرے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے یہاں سے گزرو، یہ وہ وادی ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوا، جلدی سے عبور کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہ بھی کوئی عذاب آ جائے۔ جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھیوں کے اس لشکر کو کہ جو ابرہہ لے کر خانے کعبے کو ڈھانے کے لیے آ رہا، آج بھی آپ دیکھیے جب آپ مکہ سے مینا جائیے، مینا سے عرفات جائیں تو آج بھی وہ وادی موجود ہے جہاں یہ عذاب آیا۔ حج کے مسائل کی کتابوں میں بھی بات موجود، خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا، اس وادی کو فرمایا کہ یہاں چونکہ عذاب آیا، کہ جیسا فرما الم تر کیف فعل ربک باصحاب، میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان ہاتھی والوں کے لشکر کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کو ایسا تباہ کر دیا، ایسا برباد کر دیا، گویا جیسا کہ جلا ہوا بھوسا ہوتا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا بڑی سرعت کے ساتھ اس وادی کو عبور کرو، اس لیے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اس وادی کو فوراً عبور کر دیا جاتا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا۔ عزیزان گرامی، ان چند عذابوں کا جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان سب کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے، کیا وہ ساری برائیاں اس قوم میں موجود نہیں ہے؟ یعنی اس قوم میں برائی موجود۔ اب آپ آئیے حالت حاضرہ پر کچھ معاملہ۔ کل اخبار میں جو خبر چھپی آپ نے دیکھا، مین سرخی یہ تھی کہ ہندوستان میں مرنے والوں کی تعداد زلزلے سے 1.25 لاکھ پہنچ گئی، 1.25 لاکھ آدمی لقمہ اجل ہو گئے۔ اور یہ بھی اعداد و شمار جس طرح دریافت ہوتا جا رہا اس طریقے سے آج آپ دیکھیں تو شاید کوئی نئی خبر، کل اگر آپ دیکھیں تو نئی خبر۔ کراچی اللہ کے کرم سے بالکل محفوظ ہو گیا، جبکہ کراچی سے ملحقہ حیدرآباد وہاں بڑی تباہ کاری ہوئی۔ تو یہ تباہ کاریاں، قدرت کی یہ گرفت، قدرت کی یہ پکڑ کیوں نہ ہو، ہمارا کوئی گھر سنیمہ گھر سے خالی نہیں ہوا۔ آج آپ دیکھیے انڈین فلمیں ہمارے گھروں میں چل رہی، اور یہ لیڈ کی لعنت، یہ مختلف چینل
ऐसे निकल गए। मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि अंग्रेज ने 150 साल मेहनत करने के बावजूद मुसलमानों की अखबार को इतना पामाल नहीं किया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अजीजान गिरामी हमारी अखबार को पामाल कर दिया है। अगरचे साइंसदान ये कहते हैं कि ये कोई एक मामला है कि जिसकी वजह से ये जलजला पैदा होता, हम उन साइंसदानों के कहावत पर नहीं जाते, मगर इतना तो जाते हैं कि आज से 400 साल पहला एक रिकॉर्ड जिसमें मरने वालों की तादाद जलजले से 80 लाख, कभी 2 लाख, कभी 10 लाख। आप गोया क्या नाम है आपका, जापान की तारीफ पढ़िए, कैसे कैसे वहां जलजले आए। खुद यहाँ 100 बरस पहले का देख लीजिए कैसे जलजले आए। बलोचिस्तान में देखिए आप किस तरीके जलजले आए। आज जो जलजला आया ये कराची बचा रहा, पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला के किन नेक बंदों का तो फैल था। बल्कि हमने तो ये कहा कि आलमी मीलाद कॉन्फ्रेंस की वजह से अहदुल्ला इस शहर में जमा थे। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह अन्हु के सज्जाद नफी शहर में थे। शायद इन बुजुर्गों के तुफैल या और जो यहाँ बुजुर्गान दीन उनके तुफैल ये कराची बच गया। लेकिन और कीजिए, अगर हमने अपनी हालत को नहीं संवारा, आप करतब कुछ कर लें मगर अजाब जब आए करतब क्या किए। आप देखें कि आजकल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और जामियात में से बड़ी तहकीक हो रही। कैलिफोर्निया अमेरिका का एक बहुत बड़ा सूबा 24 घंटे जलजले की जद में रहता, तो वहां तो क्या किया कि बड़े साइंटिस्ट और बड़े जनाब साइंसदानों ने क्या किया कि जनाब बिल्डिंग को इस तरीके से डिजाइन किया कि अगर ये इस तरीके से भी हिलने लग जाए तो वहां बिल्डिंगें नहीं गिरती। और बड़े बड़े जब जलजले आए तो अमवात की शरह उंगलियों पे गिनने के लायक। उन्होंने पूरे शहर को इसी तरीके से गोया उस्तवार किया कि वो जलजले के झटके जो हैं वो बर्दाश्त कर ले। और इस पर जामियात में बड़ी बड़ी तहकीक हो रही है। टेक्सास यूनिवर्सिटी में इस पर तहकीक हुई और ये कहा गया कि जलजलों से इमारतों को कैसे गोया महफूज किया जाए। जैसे हम और आप लोहा इस्तेमाल करते हैं, इनमें क्या तब्दीली की जाए। इस पर लोगों ने बड़ी तहकीक करने के बाद 2 बिल्डिंगों को जान करके गिराया और गिराने के बाद ये तहकीक की कि क्या क्या तब्दीली इसमें लाई जाए जो जलजलों के झटके बर्दाश्त कर ले। मगर ये इंसानी अक्ल है और कुदरत की तरफ जब गिरफ्त आ जाए तो अजीजान गिरामी फिर सारी तरकीबें धरी रह जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कि एक किस्सा है, सिर्फ बात को समझाने की जब आ जाए, ये सारे जलजला पैमाई के आलात, ये सारे मामला बिल्कुल जवाब दे जाते हैं। कहते हैं कि कोई एक आदमी अपने माशी मामला से तंग आकर खुदकुशी करने के लिए चला। जब खुदकुशी करने के लिए चला तो कहते हैं उसको एक फरिश्ता मिल गया। उसने कहा क्या बात, काहे के लिए खुदकुशी करने के लिए जा रहा? उन्होंने कहा जी माश से मैं बड़ा परेशान हूं, इधर आओ वापस, तुम ऐसा करो कि अपने आप को हकीम होने का ऐलान कर दो। हकीम होने का ऐलान। अब जब तुम किसी मरीज के पास जाओ और मुझे पाइती खड़ा हुआ देखो, समझ लेना कि मरीज मरेगा नहीं। अगर मुझे पाइती की तरफ खड़ा हुआ देख लो तो समझ लेना कि मरीज मरेगा नहीं, और जो भी कोई दाल फिटकरी जो भी दे दो उसको शिफा हो जाएगी। और अगर तुम किसी मरीज के पास गए और मुझे तुमने सराहने खड़ा हुआ देखा, समझना कि मर जाए। अब तुम कह देना कि भाई ला इलाज, मेरे पास इसका इलाज नहीं। 2-4 जब केस हुए तो हकीम साहब की बड़ी वाह वाह होने लग गई। भाई वाह 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 साहब, हकीम साहब जिसे कह दें वाकई ला इलाज, हकीम साहब जिसका इलाज कर दें वो बच जाता। खुद हकीम साहब का जब नंबर आया और वो फरी जब उनके सराहने आया तो ये पांव उधर करने लगे, फिर फरिश्ता सराहने आ गया, इन्होंने फिर सर उधर किया, पांव इधर, तो फिर उधर आ गया। तो देखिए जब मौत का वक्त आए कितना भी घूमो फिर कुदरत की गिरफ्त से नहीं बच सकोगे। अजीजान किराम, इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने लिखा, जो फक़दान हमारे यहाँ, इमाम स्यूती लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सिद्दीक़ अकबर अपने दौरे हुकूमत तख्ते खिलाफत मुतमक्किन हुए। 2 साल कुछ अरसा आपने गुजारा, आप तशरीफ ले गए। हजरत उमर का जब दौर शुरू हुआ तो मदीने शरीफ में भी जलजला आया, मदीने शरीफ में भी जलजला आया। अल्लाह अकबर, ये जलजला जब आया, कुदरत का एक निजाम, चाहे किसी वजह से उसमें कोई तबाहकारी बज़ाहिर नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई कि हजरत उमर अपने हुकूमती मामलात में मसरूफ थे, निमटा रहे थे। दुर्रा हर वक्त आपके हाथ में होता। जब जमीन हिलने लगी तो हजरत उमर ने ये नहीं कहा आओ
ہم سب چل کر کے سورہ یاسین کا ختم کرتے، توبہ استغفار کرتے، مسجد نبی میں نوافل ادا کرتے، یہ ان کی شان کے لائق تھا۔ ہم اور آپ کیا کریں؟ ان کی شان کا مسئلہ۔ وہ زمین پر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر کو جلال آ گیا، درہ لے کر زمین پر دے مارا اور کہا زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا تجھ پر عمر نے عدل نہیں کیا؟ اوفو، یہ جملہ ادا کرنا تھا۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ زمین کی حرکت بند ہو گئی، معلوم ہوا کہ زلزلے کو دعوت دینا، گناہوں میں مبتلا ہونا، کم تولنا، لواطت، نبی کی بات نہ ماننا اور گویا عدل انصاف کا زمین پر نہ ہونا، یہ اس کے اسباب ہیں۔ اور جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے یہ عذاب الہی اسی طریقے سے عزیزان گرامی ہم پر مسلط ہوتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ نیک بنیں اور اس تمام لعنتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اور دیکھیے یہ فلمیں اسی طرح جاری رہیں، یہ ڈرامے اسی طریقے سے جاری رہے اور یہ لیڈیں اسی طریقے سے چلتی رہیں، یہ مختلف چینل چلتے رہے اور آپ دیکھ کر کے اپنے دل کو بہلاتے رہے اور دیکھنے والے یہ بتاتے ہیں کہ اب تو حال ایسا ہو کر کے رہ گیا کہ کوئی شریف آدمی اپنے بال بچوں کے ساتھ اس اسکرین کو نہیں دیکھ پاتا۔ تو آج یہ سارے سلسلے چلتے رہے، پھر آپ یہ توقع کریں گے عذاب الہی نہیں آئے؟ نہیں، عذاب الہی تو آئے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے معاملات کو سنوارنا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ کوئی انڈیا بہت دور تو نہیں، وہی عذاب جو احمد آباد میں آیا وہ اگر کراچی پر ہوتا تو احمد آباد کو ہم نے بڑی غور سے دیکھا۔ احمد آباد میں تو اتنی بڑی بڑی بلڈنگ نہیں جو کراچی میں، کراچی کا کیا حال ہوتا؟ یہ منٹوں سیکنڈوں میں عزیزان گرامی یہ شہر بھی سطح ہستی سے مٹ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نیک بندے جن کی وجہ سے رب کریم نے کرم فرما دیا، آپ اس نیت سے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں کہ یہ ابھی بھی زلزلے کی پٹی پر موجود ہے کراچی، یہ مت سمجھیے کہ ٹل گیا، ابھی بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کریں اور میرے ساتھ صرف 3 مرتبے جو کلمات میں کہوں وہ کریں اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور یہ عذاب جو ہمارے سر پر ہے رب کریم ہمارے سروں سے ٹال دے، ہمارے بچوں کی، ہماری ماں بہنوں کی اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ درود شریف بلند آواز اللہم صلی اللہ سیدنا مولا محمد معدن الجود والکرم علیہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حضرات 2-1 منٹ میں آپ کے زیادہ لے رہا ہوں، بلند آواز ایک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رب کریم تمام ارضی سماوی بلاؤں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھ۔ جہاں جہاں الہی ہم صرف پاکستان یا کراچی کے لیے عالم اسلام کے لیے تیرے دربار میں دعا ہوئے، مولا کریم اپنے پیارے حبیب علیہ سب کے طفیل یہ ساری ارضی سماوی جو بلائیں جو عذاب ہمارے صدوں سے اسے ٹال دے، ہماری توبہ کو قبول فرما، اس قوم پر اپنا فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ جتنی آفات میں مسلمان ہمارے مبتلا الہی ان تمام مسلمانوں پر سے اس عذاب کو جو ان پر نازل ہوا الہی ان کو فراغی عطا فرما، جو بے گھر ہو گئے انہیں گھر عطا فرما، جو الہی عذاب کا شکار ہے مولا کریم اسے اپنی رحمت میں بدل دے۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کو امن و عافیت نصیب فرما، سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ بے برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔